اپنی لائف میں سیکھتے بڑا کچھ ہیں، لیکن اس سیکھے ہوئے کو ہم پکڑ کے رکھنا بھول جاتے ہیں. اور کلام سے بھی ہم ہر سنڈے سیکھتے ہیں. چرچ کلیسیا ہوتے ہوئے جب ہم کلام سنتے ہیں نئے سال کا، تو وہی بات کہ ہم نئے پلانز لے کر آتے ہیں اپنے آپ کو نئے طور پہ ریوائیو کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، یا پچھلے سال جو ہم نہیں کر سکے ہم ان چیزوں پہ دھیان دیتے ہوئے اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے. لیکن وقت آنے کے ساتھ وہ چیزیں فیڈ اپ ہو جاتی ہیں، ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں. سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ہم ایمان تو رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہو نہیں رہا ہوتا جو ہمارے ایمان کے مطابق ہو. حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لگ نہیں رہا ہوتا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ہم دعائیں بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری محبت بھی خدا سے بہت ہوتی ہے، اور ہم ہر طرح سے دنیا میں نظر بھی آ رہے ہوتے کہ ہم خدمت میں ہیں، لیکن ہماری زندگی، ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ کچھ اور ہی کہہ رہی ہوتی ہیں. اس سے بعض اوقات ہم بھی مایوس ہو جاتے ہیں، ان سچویشن سے ہم بھی مایوس ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور خدا سے اکثر سوال کرتے ہیں. اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی سچویشن کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے معاملات کی وجہ سے اپنا مقصد کھو دیتے ہیں. اکثر مقصد کھو بھی دیتے ہیں، بعض اوقات مقصد بلر ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہمارا وہ مقصد، ہماری وہ رویا، ہمارا وہ پلان کہیں ساری سٹریس، ساری ٹینشنوں کے نیچے دفن ہو جاتا ہے. اور ایسا ہی ہے ہماری لائف میں. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، ہم غور کریں گے ان ساری وجوہات پر، کیونکہ ہماری زندگی ہمارے ایمان سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جو کلام ہم سن رہے ہوتے ہیں اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. کیونکہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے ہر اچھی بخشش اور اچھی چیز ہے، لیکن دوسری طرف سوال کیا جاتا ہے کہ ہماری لائف میں پھر ایسا سب کچھ کیوں نہیں ہے؟ ہم تو خدا سے بڑی محبت رکھتے ہیں، دعائیں بھی مسلسل کرتے ہیں، خدمت میں بھی پراپر طور پہ ایکٹیو ہیں، لیکن مقصد بھی نہیں پورا ہو رہا اور زندگی میں اچھی چیزیں بھی نہیں مل رہی. تو سوال اٹھتا ہے، اور سوال ہم کرتے بھی ہیں. ظاہر ہے خدا سے بات چیت کرتے ہیں تو سوالات بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، کرتے ہوں گے، میں بھی کرتی ہوں، ہر شخص کرتا ہے. خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے حبقوق کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 1 آیت سے ایک سوال جو خدا سے کیا گیا، اور خدا نے اس کا کیا جواب دیا. حبقوق کی کتاب، اس کا 2 باب اور 1 آیت میں یہ درج ہے: میں اپنی دیدہ گاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے، اور میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں. حبقوق یہاں پر خداوند سے سوال کر رہا ہے، اور جو سچویشن حبقوق کی ہے اس زمانہ میں بڑی پریشانی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ جو بابلی حکومت یا لوگ تھے انہوں نے بڑا ستا دیا تھا، بت پرستی اور دنگا فساد، جھگڑا، ہر طرح کی خرابیاں تھی، جس کی سبب سے یہ بندہ پریشان ہو کر خداوند کی حضوری میں آیا ہے. اور وہ سوال، اس کا سوال اصل میں اگر آپ پیچھے سے پہلے باب سے پڑھیں گے تو اس نے کہا ہے کہ شریر راست لوگوں کو نگل جاتے ہیں اور خدا دیکھتا رہتا ہے. خدا ناانصافی کو کیوں دیکھتا ہے؟ اور آج ہم بھی اپنی سچویشن میں، اپنی زندگی میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگی میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو دیکھ رہا ہے اور کوئی ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے اور ہم چپ ہیں، ہم تجھ پہ ایمان رکھ رہے ہیں اور تو بھی دیکھ رہا ہے. اور ہم بعض اوقات یہ سوال کرتے ہیں اور ڈسکشن بھی کرتے ہیں کہ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، پھر بدی کو ہوتا ہوا کیوں دیکھتا ہے؟ جواب خدا نے پہلا باب پڑھیں گے، پہلے چیپٹر میں آپ کو جواب مل جائے گا کہ خدا نے کہا کہ یہ ساری جو سچویشن ہے اس دوران ایماندار جو ہے وہ ایمان سے زندہ رہے گا. اصل ایمان کا پتہ ان سچویشنز میں چلتا ہے، اور ہمارا ایمان آزمایا بھی تبھی جاتا ہے جب سچویشن بڑی خراب ہو. تو ایماندار ایمان ہی سے مصیبت کے وقت زندہ رہتا ہے، اور جو ایماندار ہیں ان کی قوت اصل میں ایمان ہی ہے. اب خدا نے جو حبقوق کو جواب دیا، اس کے بعد اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے 2 باب کی
दूसरी आयत यहाँ पे लिखा है, तब खुदावन ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख के लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सके, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रर वक्त के लिए है। ये जल्द वकूዕ में आएगी और खता ना करेगी, अगर इसमें देर हो तो भी उसका मुंतजिर रह, क्योंकि ये यकीनन वकूዕ में आएगी, ताखीर ना करेगी। देख, मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोया को बड़े वाज़े तौर पे तख्तियों पे लिख और दस्तावेजात पे भी लिख, तख्ती वो जो हर आने जाने वाला चलता फिरता देखे, और दस्तावेजात वो जो तेरे मेज पर है। ना सिर्फ तेरी रोया लोगों को नजर आए, बल्कि तेरे दस्तावेजात में भी हो, लिखी हुई हो, ताकि तू भी खोल खोल कर पढ़ता रहे और याद रखे कि तेरा मकसद क्या है, तेरी रोया क्या है और तेरा काम क्या है। खुदा ने एक प्लान अपने बंदा को दे दिया है कि मुश्किलें जरूर आएंगी ताकि तुझे तेरे विजन से दूर करे, परेशानियां जरूर आएंगी ताकि तू परेशानियों में पड़कर अपने मकसद को भूल जाए, लेकिन तू लिख, तख्ती पे लिख के लोग दौड़ते हुए भी पढ़े, ताकि तेरी गवाही हो कि तेरी रोया है क्या, तू किस रोया पे चल रहा है। और दस्तावेजात भी तैयार कर। मतलब मैं जो समझती हूं वो यही है कि हमें जो प्लान हम बनाते हैं हम भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि हम उनको दोहराते नहीं रहते, अपने आप को सिखाते नहीं रहते, अपने आप की तरबियत उन प्लान्स के मुताबिक करते नहीं रहते। हम अपने आप को दिखाने के, दूसरों को एक बार दिखा दें, लेकिन आने वाले हर वक्त के साथ, हर लम्हे के साथ वो चीज़ें ना सिर्फ हमारी आंखों से ओझल होती है, बल्कि हमारी वो खिदमत किसी को भी नजर नहीं आ रही होती, और वो मकसद जो खुदा का हमारी जिंदगी में है वो नजर नहीं आता। खुदा बारहा जब जब उसके लोग सवाल करते हैं या मायूस होते हैं, खुदा जवाब देता है। और ऐसी सिचुएशन आती है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। पिछला साल हो सकता है आप में से बथेरों का ऐसा गुजरा हो जिसमें ठोकर पे ठोकर, पस्ती पे पस्ती, बुरी से बुरी सिचुएशन में गिरे हों, नुकसान पर नुकसान होता चला गया हो। लेकिन इन सारी चीज़ों का मतलब ये नहीं कि खुदा साथ नहीं था, खुदा साथ नहीं था। हमारी जो सफरिंग है, हमारी जो मुसीबत है, हमारी जो परेशानी है, वो हमारी असल में मुसीबत नहीं है, वो हमारी तैयारी है। आमीन, आमीन। यूसुफ की तैयारी जो है, जब वो कैद में था, जब वो कुएं में गिराया गया, तो वो उसकी जिल्लत का सबब जरूर था, लेकिन बाज़ औक़ात वो जिल्लत, वो शर्मिंदगी हमारी तैयारी होती है जो हमें हमारे असल मकाम तक ले जाने के लिए होती है। आमीन। दाऊद का चरवाहा होना लोगों की नजर में तो एक छोटा काम होगा, लेकिन खुदा एक बादशाह को तैयार कर रहा था जिसने पूरी कौम की गल्लाबानी करनी थी। आमीन। पतरस मछेरा होना लोगों की नजर में कम काम जरूर होगा, लेकिन खुदा ने उसको मछेरा ही रहने दिया। पहले वो मछलियां पकड़ने वाला मछेरा, उसके बाद कहा कि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। हमारे लिए हमारे काम छोटे, या लोगों के लिए हमारे काम छोटे जरूर होते हैं, लेकिन खुदा उस काम को हमारी तैयारी के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि हम उस पे स्ट्रॉन्ग होल्ड करके उसमें से आने वाले हर चैलेंज पे गालिब आकर आगे एक बड़े मकाम तक जाएं और तजर्बाकार होकर उस खास खिदमत और मकाम को संभालने वाले हों। आमीन, आमीन। लेकिन अपने मकसद को याद रखना जरूरी। और मेरी एक बहन से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि मैंने इस बार अपनी कलीसिया में एक कलाम सुनाया है। मैंने कहा कि जो प्लान्स हैं उनको डायरी में लिखे और डेली पढ़े ताकि भूले ना। तो मैं उनको यही कह रही थी कि मैंने भी अपनी लाइफ में इसी प्लान को किया है कि अपने मकासद को रोज पढ़ें। जो इस साल आपने प्लान किया उसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी आंखों का अंधापन, हमारा विजन जो हमसे दूर हो जाता है या ब्लर हो जाता है या दफन हो जाता है, उसमें सारी की सारी चीज़ें ऐसी, सारी सिचुएशन ऐसी नहीं होती या वजूहात वो नहीं होती
جو ہم کہیں کہ ابلیس دی وجہ تو ہو گیا، ابلیس نو اسی موقع دینے تے ہو گیا، کیونکہ ہم نے خود اپنے مقصد کو ویلیو نہیں دی. خدا یسوع مسیح نے ایک اندھے کو شفا دی، اور شاگرد کہتے ہیں کہ کس کے گناہ کے سبب سے یہ اندھا پیدا ہوا؟ پیدائشی اندھا. اور بعض اوقات ہم پیدائشی اندھے پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات ہماری آنکھوں کی روشنی سمسون کی طرح اپنی غلطیوں کے سبب سے جاتی ہے، بعض اوقات حالات اور سچویشن کے سبب سے. تو سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سین ہوا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرے اس کے ساتھ. ہم سمسون کی طرح ہیں، ہم اس اندھے شخص کی طرح ہیں جو پیدائشی اندھا تھا، یا سچویشن. اب اندھا پن جیسا بھی ہے، سچویشن کی وجہ سے اندھا پن ہے، اگر مطلب ہمارا مقصد اوجھل ہو گیا. آج کچھ لوگوں کی آئی سائٹ اگر ویک ہے، جو ہماری طرح گلاسز یوز کرتے ہیں، کچھ کی زیادہ ویک ہوتی ہے، دور کی نظر بھی، کچھ کی قریب کی ہوتی ہے. تو چشمہ یا لینس کے بغیر آدمی ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے درخت ہے. ہوتا ہے ایسا، دور کی چیز واضح نہیں ہوتی، تو اس کی پہلے بنائی تھوڑی سیٹ ٹو اس نے کہا ایسا نظر آتا ہے جیسے درخت ہے، مطلب تھوڑی سی بحالی آئی. لیکن خدا تھوڑی سی بحالی پہ سیٹل نہیں کرتا ہمیں. اس نے کہا یہ درخت بندے تے بندے ہی نظر آنے چاہیے نا، اینو درخت نظر آ رہے نے تے میں تے کم پورا کرنا وا. جب تک اس کا ویژن پورا کلیئر نہیں ہوا، اس کو پراپر شفا نہیں ہوئی، خداوند یسوع مسیح نے اس کو جانے نہیں دیا. شاگرد سوال کر رہے ہیں تو کہا کہ کسی کی غلطی نہیں، نہ اس کا گناہ ہے نہ اس کے ماں باپ کا. یہ نہیں سوچتے رہنا کہ ماں باپ کے گناہ کے سبب سے. آج ہم سوچتے رہے کہ میرے گناہ کے سبب سے میرے بچوں پہ کوئی معاملہ آیا ہے. خدا اگر گناہوں کے سبب سے سزائیں دینے لگ جائے تو یہاں پہ کوئی زندہ ہی نہ رہے. جتنا وہ رحیم ہے، جتنا قہر میں دھیما. آمین آمین. وقت کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ اس نے انسان کو، پہلے خدا ہمارے لیے، میں بائبل میں سے جب دیکھ رہی تھی تو میں بڑی خوش ہو رہی تھی. پرانے عہد نامہ میں خدا خود جنگ اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جنگ کرتا نظر آتا ہے. کہیں پہ تو لوگوں کے پاس کوئی افواج نہیں بھی تھی تو خدا اپنے طور پہ جنگ کرتا نظر آتا ہے کہ میں تمہاری خاطر لڑوں گا. لیکن نئے عہد نامہ میں وہ ہم میں سے ہو کر ہمارے ذریعے لڑتا ہوا نظر آتا ہے. لڑنا ہمیں ہے، ڈٹے رہنا ہمیں ہے. اپنے مقاصد میں جو مقصد خدا نے دیا ہے اس پہ فوکسڈ ہونا ہمارا کام ہے. تاخیر نہیں ہوگی، یہاں پہ لکھا ہے کہ تاخیر بھی نہیں ہوگی. اگر تاخیر ہوتی ہے تو ہمارے سبب سے ہے. مقصد رکا بھی نہیں رہے گا، پورا بھی ضرور ہوگا. اگر تو خدا نے بات کی ہے اور ہم نے اس پلان کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے، لیکن اگر پلان پورا نہیں ہو رہا تو وہ غلطی ہماری ہے، کیونکہ ہمارا ویژن وقت کے ساتھ بلر ہو جاتا ہے اور ہم چشمہ لگا کے اس ویژن کو کلیئر کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہیں پیچھے بعض اوقات وہ دستاویزات بھی دفن کر دیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں سال کے اینڈ میں پچھلے سال میں نے یہ پلان کیا تھا، اب میں نئے سال پھر یہی پلان کروں گا. کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہے شاید، حالانکہ وقت کم ہے بہت. ویسے ہم اپنی زندگی میں بہت ہری میں ہوتے ہیں، بہت جلدی میں ہوتے ہیں، ہم کوئک ایکشن لیتے ہیں، ہم انسٹنٹ کام کرنے پسند کرتے ہیں. آج کل وہ انسٹنٹ نوڈلز آ گئے، فٹافٹ 2 منٹ چ ریڈی، ہر کام سانو 2 منٹ ہی پسند ہے. لیکن جب خدا کے کام کی بات آئے، اپنی زندگی کے سدھار کی بات آئے، اپنے گھرانے میں ہم کوئی اچھا ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس چیز کے لیے ہم بہت ڈیلے کرتے ہیں، اور جس چیز کو ہم ڈیلے میں لے کر جاتے ہیں وہ پھر خرابیوں کی طرف جاتی ہے. تو ہمیں اپنے مقصد کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پہ خدا کے تابع کر دینا ہے. کام خدا نے کرنا ہے. آمین آمین. اور جب خدا کوئی کام کہتا ہے تو وہی اس چیز کو، جو کام وہ آپ میں شروع کرتا ہے اس کا اختتام اسی نے کرنا ہوتا ہے. لیکن ہمیں صرف اویلیبل ہونا ہے. ہمیں یونا کی مانند ادھر ادھر بھاگنا نہیں. بھاگے اگر بھاگیں گے بھی تو بھی جو کام اس نے لینا ہے وہ لے گا. ڈیلے ہو جاتا ہے، لیکن جو کام مجھ سے اور آپ سے اس نے لینا ہے
وہ اس نے ہم سے ہی لینا ہے, کسی اور سے نہیں لینا. اس کا کام رکتا نہیں, اور جس کو وہ چن لیتا ہے اس کو وہ ایسے نہیں چھوڑتا. آمین آمین. ہم برگشتہ ہو جاتے ہیں, ہم سست ہو جاتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں, لیکن ہمارا خدا ہمیں نہیں بھولتا, اور نہ ہی ہمیں سونپے گئے کام اور مقصد کو. اس کو یاد ہے کہ اس نے کس کو کیا ذمہ داری اور توڑا دیا ہے. ہم بھول جاتے ہیں, اور پھر وہ گاہے بگاہے خدا کے خادموں کے ذریعے کسی بھی طرح سے ہمیں یاد دلاتا ہے, لیکن ہم ڈیلے کرتے ہیں. خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے آج کہ اپنی بحالی کو واپس حاصل کرنا, یا بحال ہونا, اپنے ویژن کو واپس حاصل کرنا, کھویا ہوا جو ویژن ہے یا کھویا ہوا مقصد ہے اس تک واپس جانا. اور بحالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بحالی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نیا پلان لے آنا. بحال ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں سے آپ گرے ہوں یا کہیں پہ آپ کم پڑ گئے ہوں تو پھر سے اس چیز کو حاصل کریں. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کی جابس چلی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ میری نوکری بحال ہو گئی, مطلب وہی چیز واپس ملنی جو آپ کے ہاتھ سے چلی گئی. تو جب بحال ہونے کی بات ہوتی ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے پاس ایسا تھا جو آپ نے کھو دیا, پھر اس کو حاصل کیا. تو یہی ہماری لائف ہے, اپنے مقام کو دوبارہ سے حاصل کریں اور بحال ہوں, جو آپ کے گھرانے میں آپ کا مقام. اگر آپ کہیں پہ ویک ہو گئے ہیں, کہیں پہ کسی کی نظر میں آپ کسی رشتے میں پیچھے چلے گئے ہیں, اور آپ نے اپنا مقام, اپنی وہ قربت کھو دی ہے, تو وہاں سے اپنی بحالی کا آغاز کریں. یاد رکھ کے تو کہاں سے, اور ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں سے گرا ہوں. ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی نگاہ کو کہاں پہ لگا لیا, کہ میری نگاہ ایسی جگہ پہ چلی گئی جہاں سے میں اپنے اصل مقصد سے ہٹ گیا, سمسون کی طرح. بعض اوقات جو اینیمیٹڈ کارٹون ہوتے ہیں نا, جب بچوں کو ہم دکھا رہے ہوتے تو اس میں وہ سمسون کو بڑا میسکولر سا دکھاتے ہیں, مسل وسل ذرا ڈولے شولے ہوں دینے ہوتے. لیکن اگر وہ اتنا میسکولر ہوتا تو فلسطینی کیوں پوچھتے کہ اس کی طاقت, اس کی قوت کہاں سے ہے اتنی؟ وہ سوال کرتے ہیں کہ اتنا طاقتور شخص, اس کی اصل طاقت جو ہے وہ خدا کا چناؤ تھا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ طاقت اس کے بال بھی نہیں تھے, وہ تو ایک پلان تھا جو خدا نے دیا کہ ایسا کرنا ہے کہ اس کے بال نہیں کاٹنے. لیکن اس کی طاقت کی اصل وجہ اس کے بال تھوڑی تھے, اس کے طاقت کی اصل وجہ خدا کا وہ چناؤ تھا جو خدا اس کی زندگی میں رکھ رہا تھا. اور اس نے کہا کہ میں اس قوم کو رہائی بخشوں گا اس کے وسیلہ سے. بال آج خدا ہمیں کچھ کرنے کو کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے, تو اس کے بغیر خدا کام نہیں کرے گا. خدا ساتھ ہی ہوتا ہے, لیکن خدا ہمیں پریپیئر کرتا ہے تابعداری کے لیے. وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تابعداری کر رہے ہیں, اس کی ماں کو جو کہا گیا اس نے کیا, پیٹ ہی سے خدا کا نذیر. اور سمسون کی طاقت خدا کا نذیر ہونے کی وجہ سے تھی. آمین آمین آمین. لیکن اس نے وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کو کھو دیا, اور اس عورت جو تمکنی تھی, عورت نام کیا اس کا, دلائلہ, اس کے ساتھ تعلق میں جب وہ آیا. بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں یا ہماری نگاہ کچھ ایسی چیزوں پہ پڑ جاتی ہے جو ہمیں ہمارے ویژن سے دور لے جاتی ہیں. اور آج ہماری زندگی میں بھی ایسا ہے. ہو سکتا ہے موبائل یوز کرتے ہوئے کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے جو آپ کو آپ کے ویژن سے دور لے جائے. فوراً سے اس کو کوئٹ کریں, فوراً سے اس کو اسکپ کریں, فوراً سے ہٹائیں. اپنے ویژن کو دھندلا اور ناپاک نہ ہونے دیں. آمین بولیں اس بات پہ. اپنے ویژن کو, اپنی بصیرت کو, اپنی نگاہ کو دھندلا اور ناپاک نہ ہونے دے, کیونکہ خدا پاک ہے اور اس کے لوگوں کو وہ پاک رہنا پسند کرتا ہے. آمین آمین. تو جو چیزیں ہماری زندگی کو دھندلا کرے, جو عادتیں ہماری زندگی کو آلودہ کریں, ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے کوئٹ کرنے کی ضرورت ہے. مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے خدا کے لوگوں کے لیے, کیونکہ ہم نے تو اپنی طاقت سے کرنا ہی نہیں. جو مجھے قوت بخشتا ہے اس میں ہو کر میں, جو مجھے قوت بخشتا ہے اس میں ہو کر میں, سب کہیں گے جو مجھے قوت بخشتا ہے اس میں ہو کر میں
सब कुछ कर सकता हूं, और हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमारी कुव्वत खुदा से है. आमीन, आमीन. समसून को पकड़ लिया उन्होंने और समसून को ले गए हैं, कैद में डाला है, बड़ा जुल्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं कि उसको उन्होंने आखिरकार एडी छेती नहीं टाया गया हो. मकसद अपने से इतनी जल्दी नहीं हटा, ये नहीं समझिए कि एक बार में ही हट गया. उसने बड़ी बार उनको छलावे दिए हैं, बड़ी बार उसको घेरने वो आए हैं, लेकिन आखिरकार करते 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 उन्होंने हर चीज़ को आजमा कर एक आजमाइश उसके सामने लेकर आए. और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, वो आजमाइश जिस पे आप गालिब नहीं आ सकते उसका सामना ना करें अपनी जिंदगी में. वो गुनाह जिस पे आप गालिब नहीं आ सकते उससे बच के रहें. बेहतरीन तरीका है ये. अब वो बचने की कोशिश करता रहा. उस औरत को भी उसने बड़ी बार उसने फ्रॉड करके अपनी असल हकीकत नहीं बताई. लेकिन एक वक्त आ जाता है कि जब आप किसी के साथ बड़े मजबूत ताल्लुक या ऐसी दोस्तियां हमारी लाइफ में होती हैं, ये तो एक औरत के पीछे पड़ा है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे दोस्त, कुछ सहेलियां होती हैं, जब हम उनकी एक गलत नेचर को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते, लेकिन बार 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 साथ रहने से और किसी की बात सुनने से हम मानना शुरू कर देते हैं. कलाम में लिखा है कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं. तो इसीलिए चुनाव जो है वो बड़ा ज़रूरी है. हमें चुनना है कि हमें अपने इर्द गिर्द कैसे लोगों को लेकर आना है. क्या ऐसे लोग जो हमें हमारे मकसद में पूरा करने के लिए हमें और ज़्यादा इनकरेज करेंगे, या हमें हमारे मकसद से दूर कर देंगे जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में रखा है. और बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद ना भी हो, खुदा आपकी ज़िंदगी में नहीं होता, लेकिन आपके दोस्तों कारब आपको खुदा तक लाने का सबब बनते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में खुदा होता है. एक मफलूज को चारपाई पे जब लेकर आए तो कोई जानने वाले, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त ही लेके आए होने ना. हम मफलूज का भी जिक्र करते हैं, यसू ने शिफा भी दी छत फाड़ के, लेकिन जिन्ना पहुंचाया मैं उन्हां दा हमेशा जिक्र करके और खुश हुन्नी हां कि पहुंचाने वाले जो हैं वो कोई नेक तमन्ना और कोई वेल विशर्स ही होंगे, जो वो इस काबिल नहीं कि उसको वो जा सके, लेकिन उसके दोस्त, उसके भाई, उसके ऐसे करीबी जो उसको उस तक लेकर आए, यस्सु तक लेकर आए जिसने उसको जिंदगी और शिफा दी. तो ऐसे लोगों को अपने सर्कल में रखें जो आपके लिए जिंदगी का सबब हो, जो आपके लिए बहाली का सबब हो, जो आपके मकसद को पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में हो और आपको कभी भी गलत राहों पर या गलत डगर पर ना लेकर जाएं. आमीन, आमीन. आज हम जो अपनी लाइफ में देखेंगे, हम समसून की लाइफ को भी देखेंगे. अब समसून बड़ा अपने जब वो स्ट्रगल का दौर गुजार रहा होगा तो अपनी गलती को याद करता होगा, पछताता होगा. अब एक वक्त आया है कि वो उसको रेगुलर उसके सर को मुंडवाते थे. बाइबल में लिखा है कि सर को मुंडवाने के बावजूद भी उसके बाल बढ़ रहे थे. अब एक बड़ा जश्न वो मना रहे हैं कि हम खुशी करते हैं कि हम इन पे गालिब आ गए हैं, तो उसको लाए हैं तमाशा करने के लिए कि ज़रा तू करतबकार, क्योंकि उन्होंने उसको जोकर बनाकर रख दिया था. बाज़ औक़ात खुदा के नज़ीर, खुदा के चुने गए लोग और खुदा के जो ममसू होते हैं, उनकी अपनी हरकतों के सबब से, उनके अपने मामलात के सबब से, या कुछ ऐसे लोग जिनकी लाइफ में पहले कुछ बड़ा बेहतर होता है लेकिन उसके बाद खराबियाँ आती हैं, सिचुएशन बुरी हो जाती है, गुनाह में गिर जाते हैं, बहुत पीछे चले जाते हैं, या घराना तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाता है. ऐसी ही हालत सिचुएशन समसून की है कि पहला कुछ बाकी नहीं रहा, और मैं समझती कि कोई खूबसूरती भी बाकी नहीं रही होगी, रोल खोल गया होना है, रंग भी फिक्का पै गया होना है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन में वो कैद में रह रहा था तो कोई कैदी इतने अच्छे तरीके से रह नहीं सकता. लेकिन कैद में होते हुए उसने अपनी बहाली का प्लान किया. आमीन, आमीन. उसने अपनी बहाली का प्लान किया है. और बड़ा वक्त गुजर गया अगर, तो आपकी सिचुएशन नहीं बदली और आप अपनी ही गलती की वजह से अगर कहीं पे परेशान हैं, तो बहाली का प्लान करें. समसून की तरह उसको बुलाया गया है
اور ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے ایک حوالہ، قضات کی کتاب اور اس کا 16واں باب ہے۔ سولہویں باب کی 23ویں آیت میں یوں درج ہے، اور فلسطینیوں کے سردار فراہم ہوئے تاکہ اپنے دیوتاؤں کے لیے بڑی قربانی گزرانے اور خوشی کریں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن سمسون کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور جب لوگ اس کو دیکھتے تو اپنے دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن اور ہمارے ملک کو اجاڑنے والے کو، جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا، ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے ابلیس بڑا جشن منا رہا ہو کہ اس نے قیمتی جان کو قید میں کر لیا ہے، جکڑ لیا ہے، اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، اور آپ کو دیکھ کر ہنستا ہو جس طرح سمسون کو دیکھ کر یہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ تو سنیے گا آگے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن کو، ہمارے ملک کو اجاڑنے والے کو، جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا، ہمارے ہاتھ میں کر دیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہایت شاد ہوئے تو وہ کہنے لگے، سمسون کو بلاؤ کہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے۔ سو انہوں نے سمسون کو قید خانہ سے بلوایا اور ان کے لیے کھیل کرنے لگا، اور انہوں نے اس کو 2 ستونوں کے بیچ کھڑا کیا۔ تب سمسون نے اس لڑکے سے جو اس کا ہاتھ پکڑے تھا کہا، مجھے ان ستونوں کو جن پر یہ گھر قائم ہے تھامنے دے تاکہ میں ان پر ٹیک لگاؤں۔ اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا تھا، اور فلسطینیوں کے سب سردار وہیں تھے، اور چھت پر قریب 3000 مرد و زن تھے اور سمسون کے کھیل دیکھ رہے تھے۔ تب غور سے سنیے گا، تب جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اس کے دشمن اس کو انجوائے کر رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اس کا تماشا بنا رہے تھے، تو سمسون نے کیا کیا؟ تب سمسون نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے مالک خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر، اور میں تیری منت کرتا ہوں اے خدا فقط اس دفعہ، اور تو مجھے زور بخش تاکہ میں یکبارگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں۔ اور سمسون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر گھر قائم تھا پکڑ کر ایک پر دہنے ہاتھ سے اور دوسرے پر بائیں سے زور سے لگایا، اور سمسون کہنے لگا کہ فلسطینیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے۔ سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا، اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا۔ بس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا۔ سب کہیں گے ہاللویا، 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 ہاللویا۔ خدا کے لوگ اگر گر بھی جائیں اور بحال ہونے کا منصوبہ کریں اور اپنے خدا کو پکاریں اور کہیں کہ تو یاد کر، کیونکہ خدا اپنے وعدے بھولتا نہیں جو اس نے اپنے لوگوں کی زندگی میں کیے ہوئے ہیں، وہ مقصد نہیں بھولتا جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ ہم ضرور بھول جاتے ہیں، میں ضرور بھول جاؤں گی، آپ ضرور بھول جائیں گے، لیکن وہ یہوہ خدا نہیں بھولتا جس نے آپ کو مقصد بخشا ہے۔ اور اگر آپ پکاریں گے کہ مجھے یاد کر اور مجھے زور دے کہ میں یکبارگی میں ابلیس کے سارے کلوں کو ڈھاؤں اور ابلیس کے سارے قبضوں کو ختم کروں، ان ساری مصیبتوں پریشانیوں پہ غالب آؤں جو مجھے ستاتی ہیں اور جن کے سبب سے میرا مذاق بنتا ہے، میرے گھرانے کا مذاق بنتا ہے، میرے شوہر، میرے بیٹے، میری بیوی، میرے خاندان کا مذاق بنتا ہے۔ اب وقت ہے خدا کہ تو یاد کر، تو مجھے یاد کر۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک موقع دے کہ میں بحال ہوں اور میں اسی طاقت کے ساتھ ان لوگوں کو تباہ و برباد کروں جو میری بربادی کا سبب بنے۔ آمین، آمین، آمین۔ پکارے اس خدا کو اور کہیں کہ ایک موقع چاہیے، اور اس نے ایک موقع مانگا، اور آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ اس کو یاد کروائیں، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے اور اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور جو وعدہ اور برکت جس کے لیے ہے اسی کے لیے ہے۔ اور سمسون نے جیتے جی اتنوں کو نہیں مارا جتنا مرتے وقت مارا، کہ خدا کے لوگ مرتے وقت، اپنی موت کے وقت بھی اتنی ہی قوت اور زور سے ابلیس کے کلوں کو ڈھا سکتے ہیں۔ ابلیس سمجھ رہا ہے کہ مرنا تو اس نے بھی ہے، لیکن جس طرح سے مطلب انہیں دعا بھی اینڈ دی کیتی ہے، انہیں کوئی مری مری دعا نہیں کیتی۔ سچویشن جتنی بری ہوتی ہے دعا اتنی بہترین ہونی چاہیے۔
اور جس طرح کی سچویشن پہ غالب ہونے دعا پوری کلیئر ہونی چاہیے. انہیں کیا میں اکھا دا بدلا لینا ہے اور میں انہوں ختم کرنا ہے. تے جدو ابلیس تو بدلا لینا تے بدلا لینا انگو لینا ہے, کوئی اتوں والی دا نہیں, بس نکل یسوع کے نام سے. مطلب جو اس کے پلانز ہیں, جو اس کے قلعے ہیں, جہاں جہاں پہ اس نے ہرایا ہے, جہاں جہاں پہ اس نے قید کیا, اس قید سے نکلنا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں نکل یسوع کے نام سے نکل. بعض اوقات نکلنے کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے اس قید سے, ان زنجیروں سے آزاد ہونے کی پاسٹر صاحب ضرورت ہوتی ہے. پہلے تو بندنوں سے, زنجیروں سے ہم آزاد ہوں گے تو ہم کسی کے اندر سے اس کو نکال سکیں گے, اپنے گھر سے نکال سکیں گے. لیکن جب ہم ہی بندھے ہوئے ہیں تو ہم آزاد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری تو زبانیں تک ابلیس نے باندھ کے رکھی ہوئی ہیں. ابلیس جو چاہتا, جو سکھاتا ہے, ہم وہی بولتے ہیں. کلام پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن کلام کی باتیں ہم ان کا ورد نہیں کرتے. تو دستاویزات بنانا ضروری, اپنے مقصد کو یاد رکھنا ضروری. اور وہ جو تختیاں ہیں, مطلب وہ لوگ پڑھیں جو آپ کے ارد گرد ہیں, جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نسلیں پڑھیں, آپ کے گھرانے, آپ کی نسلیں بھی یاد رکھیں. آپ کی کچھ ایسی یادیں, کچھ ایسا کام کر جائیں جو تختی کی صورت درج ہو, اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کے ایک پیٹرن اور ڈگر کو لے کر چلیں. آمین آمین. تو سمسون اپنے بالکل لو دور میں آ کر جب سمسون کو سمجھ چکے اور اس کا تمسخر بنا چکے, جب سمجھ چکے کہ یہ ہار گیا ہے, اب یہ کچھ نہیں کر سکتا, اب یہ قید میں ہے. لیکن سمسون جان گیا تھا کہ میں چاہے ہارا ہوا ہوں, میں بدنی طور پہ چاہے کمزور ہوں, میں ان میں جتنا مرضی گر جاؤں, لیکن میرا خدا جو رب الافواج ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جس کے آگے ہزاروں ہزار لشکر کچھ نہیں کر سکتے, جب وہ آئے گا اور میرے ساتھ کھڑا ہوگا, جو میری قوت کا منبع ہے, تو پھر میری قید جو ہے وہ مجھے روک نہیں سکتی. اور بڑی مثالیں ہیں کہ قیدیوں نے دعائیں کی اور بحال ہوئے. پولوس اور سلاس قید میں اور دعا کر رہے ہیں اور بیڑیاں ٹوٹ گئی. آج ہم اپنی بیڑیوں کو, بندنوں کو دعا کر کے توڑ سکتے ہیں. ان کے بندھن اور بیڑیاں ان لوگوں نے ڈالی تھی جو یسوع کے خلاف, جو منادی کے خلاف. آج ابلیس نے ہمیں بڑے بندھنوں میں, بڑی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے اور قید میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. یوسف کی مانند اپنے ویژن پہ ڈٹے رہیں, اپنے ویژن کو پاک رکھیں اور پھر اپنے مقام تک پاکیزگی کے ساتھ پہنچے. داؤد کی طرح اپنے ویژن کو یاد رکھتے ہوئے چرواہے سے بادشاہ ہونا. اور سمسون بیچ میں ضرور اپنے ویژن کو بھول گیا, ہم بھی بھول جاتے ہیں, لیکن وقت آیا کہ اس نے اپنے آپ کو بحال کیا ہے. اور ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بحال ہوں, بحال ہو کر ابلیس کے کلوں کو ڈھائیں اور پورے طور پر ڈھائیں. ہو سکتا ہے پہلے اتنا کام نہ کیا ہو جتنا بحالی کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے اٹھنا. اور جب کوئی درد کے ساتھ اور نئے پلان کے ساتھ اٹھتا ہے نا, تو وہ اپنے درد کو یاد رکھتا ہے, وہ ظلم یاد رکھتا ہے, وہ تکلیفیں یاد رکھتا ہے جو اس کے گھرانے یا اس پر کی گئی ہوں. اور جب بدلہ لیتا ہے تو پورے طور پہ لیتا ہے. ہم ابلیس سے بدلہ دعاؤں کے ذریعے لے سکتے ہیں, ہم ابلیس سے بدلہ کلام کے ذریعے لے سکتے ہیں, ہم ابلیس سے بدلہ اپنے اس رویا کو پورا کر کے لے سکتے ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہے. ہم ابلیس سے بدلہ اس طرح لے سکتے ہیں کہ ہم اپنی رویا کو پل پل, لمحہ لمحہ یاد رکھیں, شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور بولا کرے ڈیلی کہ مجھے اپنی زندگی میں یہ کام کرنا ہے, میں بدل رہی ہوں, میں بدل رہا ہوں, مجھے یہ کام کرنا ہے, مجھے اس طرح سے اپنے چرچ میں, اپنی کلیسیا میں, اپنے بچوں میں, اپنے خاندان میں, اپنے شہر میں, اپنی جاب میں ایک بہترین اگزامپل کی طرح آنا ہے, اور مجھے اپنی اس کمزوری پہ غالب آنا ہے. مجھے فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ہے تو مجھے روز اپنے آپ سے بات کرنی پڑے گی اور پریکٹس کرنی پڑے گی. ایز اٹ از, اگر اسپرچولی اسٹرانگ ہونا ہے تو پریکٹس از اے مسٹ, کیونکہ پریکٹس ہی ہمیں پرفیکٹ بناتی ہے. اور اگر ہم بغیر پریکٹس کے, بغیر مشق کیے, بغیر ایکسرسائز کیے, بغیر کام کیے, بغیر کسی چیز کا تجربہ کیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں جو داؤد کا ہے, جو یوسف کا ہے, اور اگر آج سمسون کی ہم نیگیٹو باتوں کو یاد کرتے ہیں تو سمسون کی اس پازیٹیو بات کو بھی یاد رکھیں کہ وہ گناہ میں گرا ضرور, مگر گرا نہیں رہا, وہ بحال ہوا اور اٹھا, اور اپنی اسی طاقت سے بلکہ ڈبل پورشن کے ساتھ اس نے فلسطینیوں کو ہرایا.
اور नेस्तो नाबूद कर दिया। और खुदा के बेटों और बेटियों, आपकी बाबत तो लिखा है कि जो कुछ तुम जमीन पे बांधोगे आसमान पर बंधेगा, जिस जगह पे तुम पैर रखोगे वो जगह तुम्हें मिल जाएगी। तो इब्लीस होता कौन है कि आपके घरों में आकर कब्जे करे, और बाजू का हम घर बदल देते हैं। ਇੱਥੇ ਬਦਰੂਮ ਆਣੇ ਆ ਇਬਲੀਸ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, मतलब उसको दे दी अपनी जगह, जगह नहीं छोड़नी, जगह नहीं छोड़नी। उसको कहना है कि मैं तुझसे बदला लूंगा, तू होता कौन है। समसून ने अपनी आंखें अपनी गलती के सबब से खोई, बाल भी खोए और उन्होंने उसकी आंखें भी निकाली। और आंखें निकालने की वजह होगी, उनको लगता होगा कि कुछ ऐसा इसके सामने क्या देखता है या और कमजोरी में जाए। बाल तो इसकी ताकत के लिए इसने बता दिए हैं, लेकिन हम इसको और भी कमजोर करेंगे। बाज़ औक़ात इब्लीस आपकी ताकत समझकर किसी एक चीज़ को आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म कर देता है और आपको कमज़ोर करता है, लेकिन वो दूसरी तरफ से भी आपको कमज़ोर करता है। वो सिर्फ एक जगह पे वार नहीं करता, वो सिर्फ उस चीज़ पे वार नहीं करता जो उसको पता है, बल्कि वो मज़ीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन समसून खुदा का नज़ीर था और खुदा के वादे उसके लिए थे। जब उसने पुकारा कि तू याद कर, उसने कहा कि मुझे एक मौका दे, और उस मौके को उसने प्रॉपर तौर पे यूज़ किया और सच्चे दिल से दुआ की और खुदा ने उसको मौका बख्शा। आज मैं और आप भी अगर सच्चे दिल से उसको पुकारते हैं, जब कहीं कमज़ोर फील करते हैं, जब कहीं परेशान होते हैं, तो वो मौका ज़रूर देगा। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा के शुक्रगुजारी करें।